बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना है और सोचा कि क्यों ना आज इस पे बात की जाए कि अक्सर लोग रमज़ान में दिल खोल के खैरात करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि किसकी मदद करें। मसलन अगर रमज़ान के साथ सफ़ेद पोश तबके को अटैच किया जाए तो अक्सर लोग पूछते हैं कि सफ़ेद पोश कौन है, और राह चलते भिखारियों को भीख देते फिरते हैं। अमूमन जब रमज़ान शुरू होता है तो चौक चौराहों पे जहाँ गाड़ी रुकती है तो वहाँ बहुत भिखारी बैठे होते हैं। कुछ तो अजीब अजीब उन्होंने अपनी रूप धारे होते हैं। मिसाल के तौर पे कल मैंने यहाँ एक चौक पे देखा कि एक मर्द, एक खातून, एक बच्ची कोई 10-12 साल की, जिसने पीछे स्कूल का एक बैग भी लटकाया हुआ था, और सफ़ेद रेश मर्द जिसके सर पे बड़ी खूबसूरत टोपी थी, और उसने एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी अपने हाथ में पकड़ा हुआ। और जो भी वहाँ से गुजरे, मैंने वहाँ कोई कड़े तकरीबन कोई 10 मिनट लगाए उनको ऑब्जर्व करते हुए, और मैंने देखा कि वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है और तमाम लोग अपने पर्स खोल के उससे पैसे निकाल के उस बंदे को दिए जा रहे थे। और हैरान कौन सिचुएशन ये हुई कि कुछ देर के बाद एक गाड़ी आई, इन लोगों को बिठाया और एक और जोड़ी को वहाँ खड़ा कर दिया, और हम सादा लो इंसान अपने दिल की जो जोश है और जज्बा है, जज्बा खैरात है, वो यहाँ देते रहते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि सफ़ेद पोश कौन है। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज मुज़ाकरा किया जाए आपस में और ढूंढे दाएं बाएं नजर फैलाए कि ये सफ़ेद पोश कौन है। जब आप घर से निकलते और जब आप मस्जिद चले जाते हैं, और जब आप मस्जिद में जिस पेश इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, कभी सोचा उसकी तनख्वाह कितनी है? अगर वो शहर के मस्जिद का इमाम है तो आवाम उसे 15,000 20,000 रुपये देती है, लेकिन अगर वो पेश इमाम मेरे गांव का है तो आप हैरान होंगे कि उसको क्या मिलता है। पिछले रमज़ान से, इस रमज़ान से जो पिछला जो महीना था, उसमें मुझे अपने गांव जाने का इत्तेफाक हुआ और जुम्मे की नमाज वहाँ पढ़ने का, अदा करने का मौका मिला। तो नमाज के दौरान वो एक नहीं होते टोपी पहनाते हैं जिसमें जो नमाजी हैं उनसे चंदा मांगते हैं, तो चंदा मांगा गया और हम लोगों ने अपने पर्स में सबसे छोटा नोट ढूंढने की कोशिश की, और अगर छोटे नोट 8 से ज्यादा मिले पर्स में तो उसमें से जो पुराने वाला है वो निकाल के उस टोपी में डाला। और जब नमाज पढ़ ली और मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि पीछे दो हमारे दोस्त जो कि वो चंदा मांग रहे थे, उन्होंने वो गला उल्टाया हुआ था और पैसे गिन रहे थे। मैंने कहा कितने पैसे हो गए? उन्होंने कहा अभी ये पूरे गिने तो नहीं है, लेकिन 1200 1250 बन जाते हैं एक जुम्मे में। और बाद में उसने कंफर्म किया कि उस जुम्मे 1300 रुपये इकट्ठे हो गए थे। तो अगर मैक्सिमम 1300 भी दिया जाए तो 4 जुम्मे या 4 हफ्ते में 5200 रुपये हमारे मस्जिद के, गांव के मस्जिद में जमा होते हैं। और यकीन जानिए, जो 5-5,500 रुपये हैं, ये उस पेश इमाम की खिदमत के लिए पेश किए जाते हैं जिसपे वो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। सोने पे सुहागा ये कि फजर की नमाज अगर सुबह 6 बजे है तो मजाल है कि अगर पेश इमाम साहब 4 मिनट लेट आए तो वहां हम बैठे बैठे कितनी सुनाते हैं।
اگر اس پیش امام نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہو، صاف ستھری چمکتی پگڑی نہ سیر پہ رکھی ہو، تو ہم کہتے ہیں کیسا پیش امام ہے، یہ تو اپنے کپڑے بھی صاف نہیں رکھ سکتا۔ اور دیتے اسے کیا ہے، وہ کہانی میں بتا چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تو وہ سفید پوش ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو آپ کے گھر کا مالی سامنے آتا ہے، جو آپ کے گھر کام کر رہا ہوتا ہے، جس کو آپ مہینے کے 4-5 ہزار روپے دیتے ہیں، اور کئی ایک گھروں میں جا کے وہ 4-5 ہزار روپے لے رہا ہوتا ہے، مہینے کے 20-25 ہزار روپے کو مشکل کماتا ہے، جس سے وہ اپنے گھر کے اخراجات اور بچوں کی فیس بھی دیتا ہے۔ وہ سفید پوش ہے۔ آپ جب مسجد تشریف لے جاتے ہیں تو مسجد کے گیٹ پہ عموماً ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے، جو آپ کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی اس کی مہینے کی تنخواہ کتنی، اور وہ کس شہر سے آ کے یہاں ٹھہر رہا ہے؟ یہاں اپنی اس تنخواہ کے لیے سال میں 2-3 چکروں سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں جاتا۔ عموماً اس کی عید ان کی فیملی کے ساتھ نہیں ہوتی کہ اس نے آپ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ذرا پوچھئے، اس کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ سفید پوش ہے۔ جب آپ اپنے پارک میں جاتے ہیں، پارک میں وہاں مالی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سفید پوش ہے۔ آپ کے گھر خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، جس کو آپ 5,000-6,000 روپے کام کے دیتے ہیں، اور جب وہ کہتی ہے میرے پیسے بڑھائیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو سال ہی نہیں گزرا، اس نے کئی گھروں میں کام کر کے اپنی فیملی کو چلانا ہوتا ہے، کرایہ دینا ہوتا ہے، بجلی کا بل دینا ہوتا ہے۔ وہ سفید پوش ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے دائیں بائیں نظر دوڑائیے۔ جب آپ دائیں بائیں نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی سیلف اسٹیم، جن کا انا انہیں یاد نہیں دیتی کہ وہ آپ سے مانگے، اور وہ بس گزارا ہی کر رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ سفید پوش۔ ان سفید پوشوں کو ہاتھ ملاتے ہوئے، مٹی کو مٹی کے ساتھ ملاتے ہوئے، ان کو اتنی عزت و احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ میں، اس کی جیب میں پیسے ڈالیں کہ ان کے ساتھ آنکھ کے بھی مت ملائیں، اور وہ اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنے فیملی کا خیال رکھیں۔ یہی اصل سفید پوشوں کو ہیلپ کرنا۔ ہم پتہ نہیں سفید پوش کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی قریب و عزیزوں میں، آپ کے محلہ داروں میں اتنے کتنے لوگ ہیں جن کا یہ رمضان آپ جیسا نہیں گزر رہا۔ آپ کا رمضان جو آپ سحری اور افطاری کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ یہ سفید پوش ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسرے شہروں میں بیچتے ہیں، دور کے لوگوں کو دیتے ہیں، دینا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ کے اپنے پڑوس میں، آپ کا جو ساتھ والا پڑوسی ہے، اس نے تو بیچارے نے سحری بھی نہیں کی ہوگی، اس کی افطاری کیسی ہوگی؟ اگر آپ صحیح جگہ پہ دینے لگے تو اس کو دیں۔ آپ کو ایسے کتنے ملیں گے سفید پوش؟ بس صرف دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ تو دوستو، بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میری ان ڈسکشن سے اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سفید پوش کون ہے، اور اس سفید پوش کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سفید پوش کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد عید آ رہی ہے، آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنا رہے ہیں، لیکن ایسے کتنے ہیں جن بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکتے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں جو برکات ہے اس سے نوازے، اور ہمیں وہ فہم دے، ہمیں وہ عقل دے جس میں ہم ان لوگ جو زکوٰۃ کی حقیقت کو سمجھ جائیں، اس کی اصل فلسفے کو سمجھے کہ زکوٰۃ کیوں دینی ہے۔ یہ جو آپ 2.5% نکالیں گے،
ظاہراً تو لگتا ہے کہ آپ کی دولت میں کمی آ رہی ہے، لیکن ذرا کر کے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ تو آج کی ان باتوں کو غور سے سننے اور سمجھنے اور اس پہ فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عزیز و رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں اور وہ لوگ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔